الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے جسے حضرت ثوبان نقل کرتے ہیں رضی اللہ عنہ. یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ علی قصعتها. اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قریب ہے ایسا دور آ جائے کہ کفار کی جماعتیں اور باطل قوتوں کی جماعتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تم پر حملہ آور ہونے کے لیے، تمہیں لوٹنے کے لیے، تمہیں نوچنے کے لیے. کیا ہو ایسے جیسے کہ دسترخوان پر کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے. آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوں، کھانا وافر موجود ہو اور آپ کے بے تکلف یار دوست ادھر ادھر ہوں تو آپ انہیں بلائیں گے کہ تو بھی آ، جلدی آ، جلدی آ، جلدی آ، دیکھ جلدی آؤ، بہت اچھا کھانا آ گیا، بڑی اعلیٰ چیز مل گئی ہے، بھوک بھی ہے، آ جاؤ، ادھر بھی ادھر بھی. پھر وہ آگے دو چار کو بلائے گا اور سب اس پیالے کو 5 10 15 20 منٹ میں سب کچھ ختم کر کے چٹ کر کے چلتے بنیں گے. تو ایسا ایک وقت آنے والا ہے کہ تم پر اس طرح دعوت دی جائے گی، تمہیں ایسے لوٹا جائے گا، مارا جائے گا، اور وہ ایک ہوں گے، وہ متفق ہوں گے. معلوم ہوا کہ وہ متفق بھی ہوں گے اور متفق نہیں بھی ہوں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا جمع کئی جماعتیں، وہ الگ الگ جماعت اپنی شناخت رکھتے ہوں گے، لیکن اسلام دشمنی میں وہ ایک ہوں گے. مسلمان اور اسلام دشمنی میں وہ ایک ہوں گے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، قادیانی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمانوں کے اندر ان کے ایجنٹ ہوں، سب ایک ہیں. وہ تمہیں ایسے ہی بلائیں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے دور کا سیاسی نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی منظرنامہ ہوگا، یہ دور آنے والا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ تو ان کا عمل ہوگا کہ وہ ایسے کریں گے. ایک صحابی نے پوچھا، شاگرد نے پوچھا نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے جو تھے صحابی، شاگرد ہیں آپ کے، وَمِن قِلَّةٍ، حضرت کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئے گی؟ کیونکہ تھوڑے پر تو ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے، 2 4 آدمی ہوں اور 50 60 اس پہ حملہ کر دیتے ہیں کہ 2 4 ہیں. تو کیا ہم تھوڑے ہوں گے جس کی وجہ سے ان میں یہ شیری اور یہ دلیری آ جائے گی اور ہم اس قدر لاچار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، قلیل نہیں ہوگے، قلیل نہیں ہوگے، تم بہت ہوگے. بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن بہت ہوگے، بہت تعداد ہوگی تمہاری، افرادی قوت بہت زبردست ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے کہ سیلاب میں جھاگ ہوتی ہے اوپر اور سوکھے ہوئے پتے اور کیچڑ اکٹھا ہو جاتا ہے سیلاب میں، پانی میں، تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ کچرا، اس جھاگ کے بلبلوں کو کوئی گن نہیں سکتا، وہ خشک پتے کوئی گن نہیں سکتا، لیکن وہ سوکھے ہوئے پتے کبھی ہرے نہیں ہو سکتے، مر جائے. اور بلبلا جو ہوتا ہے وہ بلبلا ہی ہوتا ہے، وہ اگتا رہتا ہے، دوسرا پیدا ہوتا ہے، پھر پھوٹتا ہے، اسے قرار نہیں ہوتا، وہ بڑا بودا ہوتا ہے. تو تمہاری حیثیت ایک سیلاب پانی ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے،
تو کفر اتنا مضبوط ہوگا وہ تمہیں ایسے لے جائے گا جیسے کہ خس و خاشاک کو اور بلبلوں کو سیلاب اٹھا کر ادھر سے ادھر سے ادھر پھینکتا ہے، یہ تمہاری اوقات ہو جائے گی۔ یہ سیاسی منظرنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ آنے والے دور میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ضرور ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف اور ہیبت ڈال دیں گے، ان کے نام سے تم کانپو گے۔ آج اسرائیل اتنا سا ہے، اتنا سا، سب کانپتے ہیں، ڈر رہے ہیں، بلا وجہ ڈر رہے ہیں۔ اور جو نہیں ڈرتا طبقہ، جو طبقہ نہیں ڈرتا ان سے، اس طبقے کے آج راستے میں یہی رکاوٹ ہے مسلمان جو بزدل ڈرتے ہیں حکومتیں۔ وہ طبقہ یہی ہے جو یہ چٹائیوں پہ پڑھ رہا ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں، کالجوں میں نہیں، یہ سب ڈر رہے ہیں اس سے۔ ساری فوجیں ڈر رہی ہیں عالم اسلام کی، وہ مدرسوں سے نہیں نکلی، ان کے جرنیل مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان ملکوں کے صدر اور وزیر اعظم، وزیر دفاع مدرسوں کے پیداوار نہیں ہیں، وہ اسکول کالج یونیورسٹی کی پیداوار ہے۔ چاہے وہ کوئی سا ملک کو، شام لے لیں، عراق لے لیں، افغانستان کے حکمران جو غدار تھے ان کے اعلی کار اشرف غنی جیسے لے لیں، یہ کالج یونیورسٹی کی پیداوار ہے، مدرسے کی پیداوار نہیں ہے۔ تو عراق میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا کیا کفار نے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیوں کہ ہمارے مسلمان منافق تھے۔ لیکن ایک منافقین کے باوجود ایک جماعت مخلصین کی رہے گی، حدیث میں آتا ہے، جو جہاد بھی کرے گی، جہاد بالسیف بھی کرتی رہے گی اپنی طاقت کے مطابق، جہاد بالسیاسہ بھی کرے گی، جہاد بالقلم بھی کرے گی، جہاد باللسان بھی کرے گی، وہ ہیں موجود۔ لیکن وہ آپ اگر تجزیہ کریں، غیر جانبدارانہ نظر دوڑائیں پوری دنیا پر، تو اکثریت بڑی تعداد صرف مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی کالج یونیورسٹی صفہ کی شاخوں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ سب یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ورنہ فرمایا کہ تمہارے دلوں سے ہیبت، تمہارے دلوں میں ان کی ہیبت ڈال دوں گا، اور ان کے دلوں سے تمہارا روب نکال دوں گا، حدیث میں آتا ہے۔ آج ایسا ہی ہے، شام کے ساتھ ہو چکا، عراق کے ساتھ بھی ہو چکا، آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی باری ہے، ترکی کی باری ہے۔ پاکستان میں منافقوں کی کوئی کمی نہیں ہے، مخلصین کم ہیں، منافق بے شمار۔ ہر جگہ سیاست میں، سیاسی جماعتوں میں، ہر جماعت میں، پی ٹی آئی میں نہیں، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، بلوچستان کی قوم پرست جماعت ہو، صوبہ سرحد کی ہو، منافق قادیانی موجود ہیں۔ دو جماعتیں ایسی ہیں جن میں قادیانی نہیں آ سکتے، دو جماعتیں صرف، وہ ایک جمعیت علماء اسلام اور ایک تبلیغی جماعت، ان میں قادیانی نہیں آ سکتا، کیونکہ جہاں سے بھی وہ آئے گا پتہ لکھوانا پڑتا ہے اس کو، وہاں پتہ لکھا جاتا ہے، رجسٹر بنتا ہے، جماعتوں میں بھی بنتا ہے، مسلم لیگ میں بھی بنا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے یہ قادیانی ہیں، کیونکہ جس گاؤں کا وہ قادیانی وڈیرا ہوتا ہے اسی گاؤں کے مسلم لیگ میں دوسرے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں یہ فلاں ہے، میاں نواز شریف صاحب یہ قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں چپ کر جاؤ، زرداری صاحب یہ قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں وہ چپ کرو، ہے یہ نہیں؟ فوج میں قادیانی بھرے پڑے ہیں، جو سلیکٹ کرتا ہے افسر اسے کہا جاتا ہے جناب یہ قادیانی ہے، انٹیلیجنس رپورٹ جاتی ہے یہ افسر اوپر جو آ رہا ہے قادیانی ہے، کہتے ہیں چپ کرو، کیونکہ وہ خود قادیانی ہوتا ہے جو سلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ فوج میں گھسے ہوئے، سول میں، فوج میں، سول اداروں میں، سول ادارے قصوروار ہیں، فوج میں فوج قصوروار ہے۔ بہت بڑا جرم ہوا جس کی وجہ سے آج پاکستان انتہائی خطرناک حالات سے دوچار۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے، میں سلیکٹ نہیں کر سکتا،
مجھے اختیار نہیں ہے، جن کو ہے انہیں ہم نے کہا، انہوں نے گھسائے۔ آج پاکستان تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا ہے، وہ چھریاں تیز کر رہے ہیں پاکستان اور مخلص کو ذبح کرنے کے لیے۔ قادیانی اور آغا خانی مل کر ججوں میں ان کی فوج بھرے پڑے ہیں، ججوں میں، عدالتوں میں، پولیس میں بھرے پڑے ہیں آغا خانی، اور اب اس کا علاج فوج کچھ کام کر رہی ہے۔ تو میں فوج والوں کو پہلے کی طرح پھر مشورہ دیتا ہوں کہ جب تک کنویں سے کتے کو نہیں نکالو گے کنواں پاک نہیں ہوگا، ڈول نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک اپنی صفوں سے قادیانی اور شیعہ آغا خانیوں کو نکال باہر نہیں کرو گے، اور جو قصوروار ہیں چاہے وہ سول ہوں چاہے فوجی ہوں، اگر عدالت میں ان کی سزا موت ہو تو انہیں موت کی سزا دو، اگر ان کی سزا عمر قید ہے تو انہیں عمر قید کی سزا دو، تو یہ ملک بچے گا، ورنہ یہ ملک اللہ حافظ ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ وہ دن نہ دکھائے، لیکن یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے۔ وہ لوگ فوج میں مجھے معلوم ہے اس وقت لاچار ہیں، کیونکہ جو فوج کا چیف بھی ہے اس کے دائیں بائیں قادیانی بھرے ہوئے ہیں، جرنیل قادیانی، آغا خان اور مخلص ہیں، منافق ہیں، وہ بڑے ہوئے مسلمان ہیں، لیکن ایجنسیوں کو معلوم ہے کہ یہ قادیانی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ دانستہ بہت بڑا جرم کیا گیا، وقت آ گیا ہے یا خود مر جاؤ گے یا پھر انہیں مار دو۔ اس وقت پھانسی کا پھندا لٹک چکا ہے، اس میں کسی ایک کا سر جانا ہے، یا یہ اہل حق کا جائے گا جو سچے کھرے جرنیل ہیں، یا پھر ان خبیثوں کا جائے گا۔ ایک کا سر جانا ہے، بس دو پھندے نہیں ہیں، یا تو دونوں کا جائے تو بھی ہوتا کہ چلو یہ بھی مرے یہ بھی مرے، ایک کا جائے گا، یا ان کا سر جانا ہے یا ان کا سر جانا ہے۔ مختصر وقت ہوتا ہے، بات کا زیادہ وقت نہیں ہوتا، تو میرے اپنے دل کی بات جو میں حالات دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں، آج سے نہیں 25-30 سال سے، اور ہم تو کہتے رہتے ہیں، لوگ ملتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں، فوج کے بھی لیڈر بھی، یہ بھی، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا۔ بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے جو سیاسی منظرنامہ پیش فرمایا اس حدیث میں، وہ ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہے۔ آج ہمارے ملک پر جو آ رہی، ترکی پر بھی اسی طرح نرغہ ہے۔ 2 ملک رہ گئے اب عالم اسلام کے جو کچھ مضبوط ہیں، ایک سعودی عرب ہے، وہ مالی اعتبار سے ہے، فوجی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن چلو یہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں، لیکن فوجی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے پاکستان اور ترکی، مصر تو سارا کا سارا ان کے شکنجے میں ہے، اگرچہ وہ فوجی اعتبار سے بہت مضبوط ہے، لیکن اس پر پوری گرفت یہودیوں کی آ چکی ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور عالم اسلام پہ رحم فرمائے، ہم سب میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرمائے، اور وہ اقتدار اللہ تعالیٰ پاکستان میں، پاکستان اور دین کے مخلص لوگوں کے ہاتھ میں دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے امام صاحب نے آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مولانا ریاض صاحب اس طرح کے بہترین کو کسی نے ختم کر دیا جائے۔